بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ذی قعدہ کے مہینے کا ابتدا ہو چکی ہے اور اس ماہ میں حجاج کرام حج کے سفر کے لیے حرم میں پہنچ رہے ہیں، اور خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر بلایا اور حج کی سعادت نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے، اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس مبارک سفر کو قبول فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ وہ حج کا یہ فریضہ ادا فرمائے۔ اور جب بھی حج کے لیے روانگی ہو، اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک سفر عطا فرمائیں اپنے گھر کا۔ آپ حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یا اللہ اس سفر کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما، کہ اللہ اس سفر کو میری طرف سے قبول فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ آسان کا مطلب کیا ہے کہ سفر، حج کے سفر کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں اور مشقت پیش آ سکتی ہے، اور حج نام ہی جو ہے وہ مشقت کا ہے۔ اب تو کچھ آسانیاں ہو گئیں، لوگ جو ہے وہ جہاز پر بائی ایئر پہنچتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں، اس سے پہلے بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا، زیادہ تر لوگ 8 دن کا سفر سمندر میں کر پھر حجاز مقدس پہنچا کرتے تھے، اور اس سے پہلے جو ہے لوگ پیدل سفر کرتے تھے جب بائی ایئر نہیں تھے، اسفار باہر کے، اور اس وقت اپنے ملکوں سے، علاقوں سے اونٹوں پر قافلوں کی صورت میں حج کا سفر کیا جاتا تھا۔ تو ایک مشقت بھرا سفر بھی ہوتا تھا، ایک صبر آزما سفر بھی ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس سفر میں مشکلات بھی ہیں اور مشقتیں بھی ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سفر کو ہماری طرف سے قبول فرما اور ہمارے لیے آسان فرما۔ جو حج پر جانے والے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ آسان فرمانے کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ حج کے راستے میں ہمیں کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے، کوئی ایسی تکلیف پیش نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمارا یہ مبارک سفر ہم سے رہ جائے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ مبارک سفر ہم سے رہ جائے۔ ایک ہمارے عزیز جاننے والے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ایک دفعہ وہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو میرے لیے قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ عمرہ یا حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے، وہ ڈاکٹر بھی تھے، تو اور انہوں نے آگے سے اپنے دوست کو کہا کہ جی میں نہیں یہ دعا مانگتا کہ میرے لیے آسان فرمائے، میں یہ دعا نہیں مانگتا کہ میرے لیے اللہ کیا کرے، آسان فرمائے۔ بہرحال انہوں نے احرام باندھا اور حج کے سفر کے لیے کیا ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ یہاں کراچی ایئرپورٹ پر یا ادھر ہی حجاز مقدس پہنچنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور یہاں سے ہڈی جو ہے وہ کیا ہو گئی، ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، اور اب ان کا سفر جو ہے وہ حج سے رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا، ان کے دوست نے کہا کہ بھی آپ یہ دعا
مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو آسان فرما۔ وہ کہتے میں نہیں مانگتا کہ اس کو میری طرف سے یا اللہ اس کو آسان فرما۔ تو وہ راستے میں گئے تو یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آ گیا اور وہ اس سفر سے، حج کے سفر سے وہ رہ گئے۔ تو پھر ان کو سمجھ میں آئی کہ اس دعا کی کیا فضیلت اور کیا خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہم سب کو لے جائے جو گئے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو دوبارہ لے جائے، اور جو نہیں گئے اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے۔ حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر، یہ جو ہے پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سفر جو ہے قبولیت سے ہوتا ہے۔ جس کی قبولیت وہاں پر ہوگی تو اس کو یہ مبارک سفر بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ لوگ رہ جاتے ہیں، اور جتنی دفعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے جانا ہوا تو وہاں پر یہی دیکھا کہ اکثریت وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو متوسط لوگ ہیں، جو حج کے سفر کے لیے آتے ہیں، یا غریب لوگ ہیں عمرے کے سفر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ کثرت سے کرو۔ حج اور عمرہ کیا کرو؟ کثرت سے کرو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کے رزق میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ سے دعا مانگے اور کوشش کریں کہ حج اور عمرہ جیسے اللہ کے میں فرمایا کثرت سے فرمائیں، تاکہ گناہ بھی معاف ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزی اور رزق میں اضافہ بھی فرمائے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کسی کے پاس اتنی رقم اور اتنا پیسہ ضرورت سے زائد کیا ہے موجود ہو گیا، آ گیا ایک دفعہ، کہ وہ آنے جانے کو اس کے پاس سفر بھی آسانی سے ہو سکتا ہے، وہ ٹکٹ بھی حج جو ہے سفر کی جہاز کی وہ دے سکتا ہے، وہاں پر رہنے کا خرچہ، اور پیچھے اتنے دنوں گھر کا خرچہ بھی اس کے پاس ہے۔ اتنا رقم اس کے پاس جب آ گئی ضرورت سے زائد، تو اب اس کے اوپر حج کیا ہو چکا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہو چکا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت کا مطلب اتنی رقم ایک مرتبہ آپ کے پاس آ گئی ضرورت سے زائد کہ جس کے اندر حج کا سفر آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، وہاں پر رہنے کا خرچہ، گھر کا خرچہ پیچھے، تو اتنا اب آپ کے اوپر حج کیا ہو چکا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہو چکا ہے۔ تو ایک صحابی، جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کو فرض قرار دیا، آپ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کو فرض قرار دیا، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کو فرض قرار دیا تو ہر سال تمہارے اوپر حج کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا۔ اور پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے سوالات کر کر کے اپنے اوپر چیزیں لاگو کر لیں اور بعد میں وہ ان احکامات کو مکمل نہیں کر سکے۔ جیسے بنی اسرائیل قوم کا کیا ہے حالات ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ تو فرمایا جتنا جو حکم بتا دیا جائے اس کو کیا کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے آسانی کے ساتھ، خاموش ہو کر۔ زیادہ بار بار سوال کرنا تو اپنے اوپر اور مشکلات لاگو کرنا، اس سے انسان پھر پھنستا چلا جاتا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی ادارے میں کسی کو ملازمت ہوتی ہے، تو جتنا آپ کو حکام بالا کی طرف سے، اپنے افسران کی طرف سے جو ذمہ داری دے دی گئی، بس خاموشی کے ساتھ اس کو کیا کر لیں، قبول کر لیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایفیشنسی جھاڑنا، اچھا سر یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، تو وہ پھر اتنی باتیں کر کے اتنی چیزیں اپنے اوپر لاگو کروا لیتے ہیں اور خود بھی پھنستے ہیں اور باقیوں کو بھی کیا کرتے ہیں، پھنساتے ہیں۔ تو جتنا جو حکم مل جائے اس پر کیا کیا جائے، عمل کیا جائے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا کیا گیا، فرض قرار دیا گیا۔
تو اس لیے آج کل کے دور میں اب تقریباً 15 لاکھ روپیہ اگر آپ کے پاس کیا آ چکا ہے، موجود ہو چکا ہے، ضرورت سے زائد پڑا ہے کہ آج کل تقریباً 15 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، تو اب آپ کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی جائیداد کی رقم آپ کے پاس کہیں سے آئی، ٹھیک ہے، آپ کے والد کی طرف سے وراثت تقسیم ہوئی یا والدہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک دفعہ اتنا رقم آ گئی، ٹھیک ہے، اب آپ پر بعض اوقات ہوتا ہے حصے تقسیم ہوتے ہیں بھائیوں کے اندر، ٹھیک ہے، والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے وراثت میں زمین میں اتنا رقم آ جاتی ہے، تو جب پہنچ گئی آپ کے پاس اتنی رقم ضرورت سے زائد، اب آپ کے اوپر حج کیا ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے حج کیا ہے، کرنا ہے۔ اگر آپ حج نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جن پر حج کیا ہو گیا، فرض ہو گیا، اور وہ پھر اس نے بیت اللہ کا حج نہ کیا، تو اب وہ یہودی ہو کر مرے یا کیا ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہ جس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، اب وہ حج نہیں کرتا، اللہ کے گھر کا سفر نہیں کرتا حج کے لیے، تو اب وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جب انسان حج کا سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے روزی اور اس کا کیا ہے، اضافہ ہے اس کے اندر، تو اس نے بیت اللہ کا حج جو کرنا ہے اللہ کے گھر کا، تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے حج کو اس طریقے کے ساتھ ادا کیا، پورے ادب و احترام کے ساتھ، نہ اس نے کوئی جھگڑا کیا، نہ اس نے کوئی گالم گلوچ، کوئی فحش کوئی کام کیا اس کے اندر، اور حج کو پورے اس کے ادب و احترام کے ساتھ ادا کیا، تو وہ جب حج سے واپس آتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے کیا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس طرح وہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے، معصوم اور پاک ہوتا ہے، اسی طرح جب وہ حج کو اس کے پورے آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، اور ان تمام فحش گوئی اور فحش کلامی اور ان تمام فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے، پورے احترام کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، تو وہ اس طریقے کے ساتھ گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتا ہے، جس طرح معصوم کیا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم اور پاک پیدا ہوتا ہے، اسی طرح وہ بالکل کیا ہوتا ہے، معصوم اور پاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی پہلے میں نے بات عرض کی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر ہمیں بلا، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، حج نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما۔ تو اصل بات کیا ہے، قبولیت کی ہے۔ پیسہ انسان بڑے بڑے پیسے والے رہ جاتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوتا، متوسط لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، کئی ایسے واقعات ہیں، اسباب پیدا کرتا ہے، اور وہ حج کر کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو حج جو ہے وہ قبولیت سے، پیسے سے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، جامع عبادت ہے، جو مالی عبادت بھی ہے، جو روحانی عبادت بھی ہے، جو جسمانی عبادت بھی ہے۔ آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، وہاں پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر اللہ کی طرف سے فرضیت ہوئی، آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا، آپ کو اس پر کیا ملا، اجر و ثواب ملا، آپ کا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جسمانی عبادت بھی ہے، جس طرح روزہ جسمانی عبادت ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، روحانی عبادت ہے، حج بھی جسمانی عبادت ہے، مشقت والا کام ہے۔ حج پر جانا ہے، آپ نے مناسک حج کیا کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں، طواف آپ نے کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے منا، مزدلفہ، عرفات کی طرف جانا ہے، یہ سارے مناسک آپ نے حج کرنے ہیں۔ تو یہ جسمانی عبادت ہے، اس میں مشقت بھی ہے، اور روحانی عبادت بھی ہے۔ جب ان ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے انسان جو ہے حج کا فریضہ مکمل کرتا ہے، اور اس کی زبان پر حج کے دوران صرف یہی کلمات ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کیا روحانی منظر اور عاشقانہ منظر ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے کٹ آف ہو کر صرف دو چادروں میں، انسلی ہوئی چادر، ایک نیچے باندھی ایک اوپر باندھی اس نے، اور بال بکھرے ہوئے ہیں، نہانا بھی اپنا نہانا غسل اگر فرض ہو جائے وہ تو نہانا، لیکن خوشبو انہوں نے
اس میں نہیں لگانی۔ تو اس عاشقانہ عبادت میں جس طرح دنیاوی کسی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جس طرح دنیاوی کسی انسان عاشق کو دیکھتا ہے نا اپنے محبوب کے پیچھے، اس طرح ہوا ہوتا ہے، تو وہ تو عشق حقیقی کا سفر ہے، رب کے ساتھ محبت کا سفر ہے، تو اس میں یہ عاشقانہ عبادت ہے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے سامنے آ بیٹھا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی انسان کو تمام روحانیت اور مغفرتیں اور تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، اس مبارک سفر پر پہنچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے اور ان کو اس کے لیے آسان فرمائے۔